نہ نون لیگ دا نعرہ نہ پیپلز پارٹی دا نعرہ تے نہ لنگڑے دی پارٹی دا نعرہ. سبحان اللہ. میں کیا سعد رضوی دا مقابلہ بعد وچ کری، پہلے ابا تے خادم رضوی ورگا لے کے آ. میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جو مسلمان بیٹھ کے تو حضور دی ختم نبوت تے پیرا دوے، ہر لمحے وچ کہے میں کتا پاک رسول اللہ دا. جیڑا بندہ 72 منٹ کٹ کے حضور دے دین نو تختے لے کے آن واسطے محنت کرتا ہے گھر گھر جا کے، اللہ تعالیٰ انہوں زندگی دے اندر 72 مرتبہ کربلا شریف دی حاضری نصیب فرمائے. سارے ہاتھ چکے لاؤ لبیک، زور نال پورا زور لا کے دل لا کے سارے لاؤ. تاجدار ختم نبوت. اے نہ نون لیگ دا نعرہ نہ پیپلز پارٹی دا نعرہ تے نہ لنگڑے دی پارٹی دا نعرہ ہے. اے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ ہے. اے دے نال تکلیف صرف مرزائیاں نو ہوندی ہے جی. اسی تے مرزائیاں نو تکلیف نہیں بلکہ انہاں دی باں باں کرانی ہے. تکلیف تے بڑا چھوٹا لفظ ہے نا، انہاں دی باں باں کرانی ہے. اور کچھ نہیں، تسی عجیبار نہیں جانا، تسی خالی زندہ باد کو گلی پران کدھر بھی انہاں دا کوئی حمایتی، انہاں دا کوئی چمچا، انہاں دا کوئی ٹاؤٹ بیٹھا ہوئے گا تے جناب دیکھنا او دا بی پی کے میں تھلے جاندہ ہے. تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت. جدے نال پیار کرنا ہے رسول اللہ دی وجہ نال کرنا ہے. جڑے کپڑے آقا علیہ السلام نے زیب تن فرمائے انہاں چو بعض کپڑے ایسے سن جڑے یہودیاں نے تیار کیتے سن. جڑیاں چادراں یمن چوں آندیاں سن نا، یمن او اوتھے یمن دے اندر مسلماناں دیاں فیکٹریاں تے نہیں سن لگیاں، لیکن جدوں اس کپڑے دی نسبت جس میں مصطفیٰ دے نال ہو گئی، جیڑا امامہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر انور تے سجایا او مدینے چ نہیں سی بندا. کپڑے تے دوسرے ملکاں دوسرے شہروں چوں بن کے آندے سن. خریدن والے مسلمان ہوندے سن، خریدار جڑے نا جی جنہاں دی دکاناں ہوندیاں سن. آپ نو پتہ ہے سیدہ پاک دے گھروں کوئی سائل آیا تے آپ اس وقت گھر دے اندر کوئی چیز نہیں سی تے سیدہ سلام اللہ علیہ سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی کنیز نو اپنی چادر تطہیر عطا فرمائی. فرمایا جا کے او یہودی دی دکان دے ہوتے انہوں رکھ کے انہوں بیچ کے تے جتنا سامان ہو دیندہ ہے او لے کے تے سائل دی ضرورت پوری کر. تو چادر لے کے نا تے جس ٹائم یہودی دی دکان تے پہنچیا تے اس یہودی نے چادر ویکھی تے انہیں کیا کی چاہی دائی، انہیں کیا میں نو اے اتنی چیزاں چاہی دیاں. انہیں پہلے کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. انہیں کہا میں تیرے کو سامان مانگ رہے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں. انہیں کہا چادر دس رہی ہے کہ چادر نبی پاک دی بیٹی نال مس ہو کے آئی ہے. انہیں کہا دکان بھی تیری سودا بھی تیرا، میں بھی تواڈے آقا و مولا دا کلمہ پڑھ کے تواڈا کلاس فیلو بن کے جا رہے ہیں. گل نسبت دی ہوندی ہے جناب. عزت انہاں دی ہون گیاں جڑے رسول اللہ دی عزت کرن گے، جڑے حضور دے نظام نو منن گے. اور زور نہ اللہ. واہ جی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ.
ساڈے اس بچے دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تے مقابلہ کرن ترن سعد حسین رضوی صاحب دا توجہ میں کیا سعد رضوی دا مقابلہ بعد وچ کریں پہلے ابا تے خادم رضوی ورگا لے کے آ سعد رضوی صاحب دا مقابلہ کرن واسطے پہلے پیو خادم حسین رضوی جڑا قطب عالم بھی ہے تے جڑا امیر المجاہدین بھی ہے او دے ورگا ابا لے کے آ تے پھر سعد رضوی دا مقابلہ کری میں جیدہ پیو مجدد ہوئے جس کا باپ سب سے بڑا میں اس صدی میں ہدایت دی گل کر رہے ہیں جی اس صدی کا سب سے باقی میں بڑا لقب دوں گا پھر لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جو مسلمان ہے اس کا نام بھی خادم حسین رضوی ہے جب والد وقت کا کلندر ہو اور ماں وقت کی رابعہ ہو تو بیٹا سعد حسین بنتا ہے تاجدار ختم نبوت مالکان دے نعرے نا جی اسی شخصیت پرستی والے تے نہیں آنا اسی ایتھے ساتھ صاحب دے نعرے لوان واسطے نہیں آئے اسی تے مالکان دی گل کرن آیا جدوں مالکان دا نا آئے گا سارے غلاماں دا نا نال ہی آ جائے گا ہاں انہیں مانا سبحان اللہ با نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لوگ کہتے ہیں نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے میں کہا انہا صوفی ہیں تو مسیطے کیوں آنے صحابت نے مسجد نبوی نعرے لائے اور پھر ہاتھ اٹھانے سے کیا ہوتا ہے میں نے کہا بھائی سرکار نے خود ہاتھ اٹھائے اور خود ہاتھ اٹھا کر فرمایا جناب علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں جس کا میں مولا علی اس کا مولا خود ہاتھ اٹھا کر کہا اور سارے نالوں پہلے صحابہ چوں جس شخصیت نے حضرت علی نو مولا کیا اس شخصیت کا نام حضرت عمر ہے نعرے لگانے سے سرکار خوش ہوتے ہیں 72 یا 73 یا 74 75 76 77 78 سال تقریباً 80 تو گھاٹ دے 17 تو زیادہ عمر ہے جناب عمر ابن اخطب دی تو سرکار نے صرف فرمایا پانی پلاؤ تو جناب نے پیالہ پیش کیتا نا جی جدوں پانی دا پیش کردیاں نظر پہ گئی کہ دے چھ ایک وال بھی ہے تے واپس پیالہ پیچھے کیتا تے او دے چو وال کڑ گئے نا سرکار نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فریش پانی پیش کیا بس صرف وال کڑے ہے جناب حضور خوش ہو گئے 70 تو اتے عمر 80 تو گھاٹے حضور جدوں بہت خوش ہو کے دعا مانگ دے سن پھر صحابہ کہندن حضور اتنے ہاتھ چک دے سن کہ بغلوں چو بھی نور نکلتا سی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک بغل کے بال نہیں تھے یہاں سے نور نکلتا تھا اے مقابلہ کر دیں نبی پاک دی ذات دے نال تے اے گرمیاں جناب جون جولائی اگست ستمبر دے اندر بندہ جتھے بہندا ہے جی جدوں تک انہیں باڈی سپرے نہ لایا ہوئے تے بندہ بہندا ہی نہیں کسی کو بندہ خود شرم محسوس کرتا ہے کہ بو آئے گی اپنے پسینے چو بدبو آندی ہے تے مقابلہ ان کے ساتھ کرتے ہیں جن کا پیشاب بھی پاک ہے حضور پھر بہت خوش ہوئے تے دعا مانگی تے اور ایک جملہ کہ اللہم جمل ہو یا اللہ انہوں نے میری طبیعت کا خیال رکھا ہے صرف وال کاٹ کے دیتا حضور نے دعا مانگی اللہم جمل ہو یا اللہ ان کو خوبصورتی عطا فرما دے ان کو جمال عطا فرما دے تو حضرت عمر ابن اخطب کہتے ہیں آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک واپس چہرے کی طرف آئے نہیں تھے کہ اللہ نے مجھے جوانی بھی عطا فرما دی تھی اور میرے بال بھی سارے کے سارے کالے ہو گئے تھے ان اندازہ لاؤ یار وال کٹ کے دون صحابہ تو حضور اتنیاں وڈیاں دعاواں دینن تے جڑا فیض آباد بیٹھ کے تو حضور دی ختم نبوت تے پیرا دوے ہر لمحے چ کہے میں کتا پاک رسول اللہ دا او دے وال حضور دی توجہ نہیں ہوئے گی اے امام حسین پاک دا جی اسی کام کرنا ہے جی ہاتھ نہیں دینا جی ظالم دے ہاتھ جتنا وڈا ظالم ہوئے انہوں بھائی جتھے بس نہ چل رہا ہوئے
سمجھے جی بھائی اتنے ساڈا بس نہیں چلنا، بس پھر اتنے ویکھ کے بھی انہوں بھی کہنا اچھا بھائی ساڈا بس نہیں چلتا، اسی تیرے تے غالب نہیں ہیں، پر ایک گل یاد رکھ، مر جائیں گے مگر ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ حضور دے دین واسطے محنت کرنی ہے، اسی حضور دے دین واسطے تواڈے کول محنت کرن واسطے نہیں آئے، تانوں مشورہ دین واسطے آئے ہیں۔ بھائی جے چاہندے ہو قبر وچ مار نہ پوے تے اج حضور دے دین دے نال کھڑے ہو جاؤ بس۔ اے ساڈے سنگی 15 دن سے مدینہ شریف جاندے تے جدوں آ رہے ہوندے تے بار بار حضور دے روزے نو ویکھ کے رو رہے ہوندے۔ 15 دن رہ کے تے چھڈیا نہیں جاندا۔ امام حسین 55 سال رہے، 25 حج امام حسین نے پیدل کیتے نے، لیکن حضور دے دین واسطے آپ نے مدینہ بھی خانہ کعبہ بھی چھڑ دیتا۔ او اتھے جا کے صرف ایک مسئلہ سی، کہندا سی انج کر، فرمایا انہاں ہاتھاں نے حضور دے ہاتھاں نوں بوسے دیتا ہے، یہ کوئی عام ہاتھ ہے؟ بلکہ ایک بندے نے آ کے آپ نے آیت سنائی، کہنے لگے جی اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جن کے پاس حکومت ہو ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو یزید کے پاس حکومت ہے، آپ اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا تو مینوں قرآن سنائیں گا، تو مینوں دسیں گا اولو الامر دا مطلب کی ہے؟ فرمایا تو خالی آیتاں پڑھیاں، میں آیتاں اتر دیاں ویکھیاں۔ فرمایا تو آیتاں پڑھیاں تے جدوں آیتاں نازل ہو رہی ہوندیاں سن نا تے میں نبی پاک دی جھولی چ بیٹھا ہوندا سا تے باہر جبریل اجازت مانگ رہا ہوندا سی، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ فرمایا تیری نظر دا کتنا وڈا قصور ہے، ایک پاسے یزید پلید شرابی اور بدکار کھلوتا ہے، دوسرے پاسے حسین ابن علی نواسہ رسول کھلوتا ہے، تے تینوں اولو الامر ادھر نظر آ رہا ہے، تینوں اولو الامر ادھر نظر نہیں آ رہا۔ میں تواڈے کولوں چندہ منگن تے تانوں دعاواں نہیں دے رہا، میں حضور دے دین دا کام کرن واسطے تانوں دعاواں دے رہا۔ جڑا حضور دا دین دا کام کرے، حضور دے نظام واسطے محنت کرے، اللہ کرے اونوں ایسی سال امام حسین پاک دی بارگاہ دی حاضری نصیب فرما چھڈے۔ جیڑا بندہ بھائی 72 منٹ کٹ لوے امام حسین دی رضا واسطے، امام حسین پاک دے نظام واسطے، حضور دے دین نو تخت لے کے آن واسطے، محرم شریف دا مہینہ تا میں 72 دی نسبت ذکر کر رہے ہیں، جیڑا بندہ 72 منٹ کٹ کے حضور دے دین نو تخت لے کے آن واسطے محنت کرتا ہے گھر گھر جا کے، اللہ تعالیٰ انہوں زندگی دے اندر 72 مرتبہ کربلا شریف دی حاضری نصیب فرمائے۔